تعالى في قرآنه الكريم والفرقان المجيد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کرے، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر. زمین پہ تو ہو سدا تیری ہو آسمانوں میں، نہ سمجھیں گے تو مٹ جاؤں گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھیں گے تو مٹ جاؤں گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. صدر عالی مرتبت، محترم اساتذہ اور حاضرین کرام، آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنا ہے وہ ہے ملک و ملت کی تعمیر میں طلباء و نوجوان کا رول. صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں، میری کوشش ہے کہ صورت بدلنی چاہیے. میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح، میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح، تو کہیں بھی ایک آگ جلنی چاہیے. محترم صدر والا، آزادی کے 70 سال بعد بھی ہمارا ملک غربت، بھکمری اور بے روزگاری سے نجات کا متلاشی ہے. آزادی کے 70 سال بعد بھی ہمارا ملک بدعنوانی، کرپشن اور گھپلوں سے نجات کا متقاضی ہے. عزیزو، آزادی کے 70 سال بعد بھی ہمارا ملک فرقہ پرستی، عدم تحمل اور تعصب کی بھٹی میں جھلس رہا ہے. کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نہیں، ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز کی سروے رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ہندوستانی اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں 32% ہم ووٹ اچھاٹ عوام کے نمائندے بن کر آئے. جناب والا، اس لیے میرا ماننا ہے کہ تعلیمی یافتہ نوجوانوں یا طلبہ کی شمولیت کو لازمی کرو. اس سے ملک کی تعمیر اور ترقی ممکن ہے. جناب والا، تاریخ شاہد ہے کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی جب تک طلبہ اپنی جدوجہد اور اپنی توانائیاں ان کی نظر نہیں کریں گے. صدر والا، طلبہ کی حیثیت قوم کے مقدر کے روشن ستاروں کی ہے، جس ستاروں کی جگمگاہٹ زمانے بھر کے ظلمتوں کو کافور کر دیتی ہے. طلبہ کی ذہنی قوتیں قوم کے مستقبل کی امین ہوتی ہے. ان کی فکر زندگی کے ترجمان اور ان کی سوچ بدمحستی کی رازدار ہوتی ہے. ان کے ارادوں میں پہاڑ کی اٹھان اور علم و عمل میں شاہین کی اڑان ہوتی ہے. یہ سیاروں سے کمندے ڈالنے اور محرمہ کو تسخیر کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. اس لیے جب یہ تعمیر وطن کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو خدا کی رحمتیں ان کے پاوا رکاب اور ان کی کوشش آپ اپنا جواب ہوتی ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یقین ہے کم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین ہے کم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیر ہے. حاضرین کرام، تعمیر وطن کے لیے ضروری ہے کہ طلبہ اقبال کے شاہین بنے، دشمن کے مقابلے میں خالد کی تلوار بنے، عظمت کا مینار بنے، حیدر کی للکار بنے، فطرت کا شہکار بنے. انہیں جہالت سے پیار نہیں بلکہ علم کا وفادار ہونا چاہیے. توحید خداوندی ان کا افتخار ہو، عشق مصطفیٰ ان کا قرار ہو، وطن سے محبت ان کا شعار ہو. اور جب مشکل لمحات میں ان کا وطن انہیں آواز دے تو یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاواز چلے آتے ہیں. صدر محترم، آج درسگاہوں کا سکون لٹ چکا ہے. ہم نے وہ شمع عمل گل کر دی ہے جو ہمارے قائدوں نے جلائی تھی، اور ہم محبت سے جی چھڑاتے ہیں اور غفلت سے لو لگاتے ہیں. ہم نے اپنے کان بہرے کر لیے تاکہ تعمیر وطن کے لیے کام کرنے کی تلقین ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ نہ سکے. آخر ایسا کب تک ہوگا؟ چند غلط عناصر پورے طالب علم برادری کو بدنام نہیں کر سکتے. صدر محترم، غربت، جہالت اور معاشی محنت عصر حاضر کا بہت بڑا چیلنج ہے. ہر چیلنج کا بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے نوجوانوں میں ملت کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہوگا. ہم زمین کے مسائل حل نہیں کر سکتے اور خلاؤں میں نئی بستیاں بسانے کی فکر میں ہیں. زمین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے طلبہ کا ساتھ برابر کا شریک عمل سمجھنا ہوگا. جناب صدر، اگر ہم آج نوجوانوں کی افادیت سے نظریں چرائیں گے تو آدھی سے زیادہ آبادی تاریکیوں کے اندر جہالت کے اندھیروں میں ڈوب جائے گی، اور جب یہ نصف آبادی تاریکیوں کا شکار ہوگی تو پھر اندھیرے ہی اندھیرے پھیلیں گے.
तारीकियों से उजाले जन्म नहीं लिया करते। इसलिए नौजवानों की तालीम से नाआशनाई किसी भी मुल्क व मिल्लत की तरक्की के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। इन अशार के साथ रुखसत की इजाजत चाहता हूं कि शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, ये तो कौवे भी हवाओं में उड़ा करते हैं। और जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, और जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मोहब्बत के हासिल तक तो बर्दाश्त नहीं होते। ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। शुक्रिया।